بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنزلين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمون على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ ہجر جو 14 پارے میں ہے اس کا تیسرا اور چوتھا رکوع سماعت فرمایا تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ہلکی پھلکی پیش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 60 تک۔ آیت نمبر 26، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مطلب کھنکھناتی بجنے والی مٹی، جیسے ٹھیکرے نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا وہ بجتے ہیں زمین پہ مارو تو۔ مٹی کی وجہ سے مختلف قسمیں جو کیفیات بیان کی قرآن میں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں بھی مٹی کے بارے میں بتایا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے، مطلب انسانوں سے پہلے جنات کو اللہ نے بنایا، اور جن کہتے ہیں اس چیز کو جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کوئی وجود نہیں ہوتا جنات کا اس طرح کا کہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ اور لو والی آگ مطلب بغیر دھوئے والی جو شعلے والی آگ ہوتی ہے، اوپر کی طرف لپکتی ہے، اس لو والی آگ سے بنائی۔ سورہ رحمان میں بتایا گیا کہ جنات کو آگ سے بنایا۔ آیت نمبر 28، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اللہ بھی بنایا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں کے سامنے تو میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی کالی مٹی سے بنے۔ 29 نمبر آیت میں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔
مطلب جب میں اسے فنیشنگ ٹچ دے دوں، درست کر دوں بالکل جسمانی وجود اس کا، اور اسے مکمل کر لوں، تو تم لوگ اس کے سجدے میں گر پڑنا۔ مطلب یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اب یہ شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ بھی بالکل حرام ہے۔ اس سے پہلے اور شریعتوں میں جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تو یہاں جو تعظیمی سجدے کی بات آئی ہے، اس ٹائم تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن اس دور میں اب جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لاگو ہوئی ہے تو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ تو جو لوگ مزاروں پہ یا کسی پیر یا کسی فقیر کے آگے جو ہے نا متھا ٹیکتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ مطلب چھوٹے بڑے سب جو ہیں، جتنے بھی فرشتے تھے انہیں حکم دیا، چاہے جبرائیل علیہ السلام ہو یا میکائیل علیہ السلام ہو، کوئی نہیں بچا، سب کو یہ حکم دیا کہ تم سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ سورہ کہف کی آیت ہے 50 نمبر کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، شیطان، لیکن وہ اپنی ریاضت کے اور اپنی عبادات کے اپنے علم کے ذریعے سے وہ اللہ کی جو ایسی مخلوق تھی قربت والی فرشتے، ان میں بیٹھ جاتا تھا اللہ کے حکم سے، تو وہ بھی ان میں موجود تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس نے شمولیت سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ابلیس اسے کہتے ہیں جو مایوس ہو جائے۔ ویسے تو شیطان کا نام جو پڑھا ہے، ابلیس جو پڑھا ہے، وہ اس کی مایوسی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں وہ ابلیس ہی کہلائیں گے، اسی کے چیلے کہلائیں گے۔ تو اللہ نے پوچھا اس سے کہ تجھے سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا تو؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب بشر جو اللہ نے بنایا، انسان، اسے حقیر سمجھا اور اس کا انکار کیا اس کی عظمت کا، جبکہ بشر کو اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ تبھی تو تمام انبیاء بشر تھے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے، ایک بھی نبی جو ہے وہ جنوں کی شکل میں نہیں آیا۔ چاہے جنوں کے لیے بھی تھے تمام نبی، لیکن آئے انسانی شکل میں۔ تو اسی لیے تمام انبیاء بشر تھے، اور ہمیں بھی جو ہے انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے انسان کی قدر کرائی ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، کوسنے دیتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے گناہوں میں ہے۔ آیت نمبر 34 فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، مطلب مردود بن گیا، اس لیے اسے جنت سے نکال دیا، اللہ نے اپنے قرب سے ہٹا دیا۔ یہاں بہشت ذکر کیا کہ اللہ نے کہ تو جنت سے نکل جا، اصل میں اللہ کا قرب ہی جنت ہے۔ جنت کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے کہ آپ کو اسپیشل کوئی چیز لگے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، یہاں دنیا میں ہو جائیں، آپ کو جنت محسوس ہوگی۔ تو اللہ کا جو قرب ہے وہ جنت ہے، اصل میں وہ انعام ہے بہت بڑا۔ جب فرعون کے دربار میں سارے کے سارے اکٹھے ہوئے جادوگر، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں مال و دولت دوں گا، اس نے کہا تم میرے مقربوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اصل جو انعام ہے وہ اللہ کا مقرب ہونا ہے، کسی بھی بادشاہ کا مقرب ہونا۔ آج آپ اگر مودی کے مقرب ہو جائیں تو آپ اس کے ساتھ فوٹو دکھاتے پھریں گے کہ میرا پی ایم کے ساتھ فوٹو ہے، جبکہ وہ تو ایک ملک کا پی ایم ہے۔ اور اگر آپ کا جو بائیڈن کے ساتھ بن جائے فوٹو امریکہ کے، تو اسے آپ دکھاتے پھریں گے۔ تو وہ جو سارے کے سارے پی ایم کا پی ایم ہے اللہ، اس سے اگر آپ کا قرب ہو جائے تو وہ اصل انعام ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، اور آیت نمبر 35 میں اور تجھ پر میری پھٹکار ہے، مطلب ملعون قرار دے دیا قیامت کے دن تک، جس دن بدلہ لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اس دن تک تو ملعون ہے۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ مطلب قیامت تک کی اس نے ڈھیل مانگی کہ مجھے ابھی ختم نہ کر، بلکہ میں جو ہے تب تک کی تیرے سے چھوٹ مانگتا ہوں جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تیرے آگے۔ فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہو، اس سے کوئی ہلکی سی چیز مانگ لی جائے، میں اللہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے بات۔ اس نے کہا اللہ مجھے قیامت تک کی چھوٹ دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے دی، جا بگاڑ کے دکھا۔
روز مقررہ کے وقت تک، مطلب قیامت تک شیطان جو ہے وہ موجود رہے گا، مرے گا نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اسے چھوٹ دے دی قیامت تک، اور اب اسے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی چھوٹ کی وجہ سے قیامت تک اسے موت نہیں آئی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، معاذ اللہ، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، سب کو۔ یہاں اس نے اپنی گمراہی کا جو الزام ہے وہ اللہ پہ لگایا، اپنی غلطی ماننے کے بجائے معاذ اللہ اللہ کو الزام دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب جو لوگ اپنی پریشانیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے عیب کو اللہ کی طرف لگائیں گے کہ اللہ تو نے گمراہ کر دیا ہے، لوگ کہ ہم ہی ملے تھے کیا پریشان ہے، وہ سب اسی زمرے میں آئیں گے شیطان کے، کہ وہ اپنی کرتوتوں کی دیکھنے کی بجائے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ کو الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے جملے اختیار کرا کریں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، شیطان نے جب یہ بات کہی تو اللہ نے کہا اس سے چھوٹ دینے کے بعد، شیطان نے جب یہ کہا کہ میں سب کو خوبصورت بنا کے دنیا کو اور ہر گناہ کے ننگے پن کو، جوئے کو، شراب کو فروغ دے کے اور میں ان کے سامنے پیش کروں جس سے یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو بنا کے آزمائش میں ڈالا۔ ویسے آدم علیہ السلام اور ابلیس میں بھی فرق ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا جسے اللہ رب العزت نے جنت میں منع کیا تھا، تو انہیں ندامت ہوئی۔ اس ندامت کی وجہ سے اللہ نے اسے الفاظ سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، جو قرآن میں ذکر ہے سورہ بقرہ میں شروع میں آ چکا، اور اس ندامت کی وجہ سے جو الفاظ اللہ نے سکھائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ اور ابلیس نے اپنی گمراہی کا الزام اللہ کی طرف لگایا تو اللہ نے اسے ملعون قرار دے دیا۔ یہاں اللہ نے پھر یہ بات کہی ہے کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں، یہ بات بھی شیطان نے کہی اللہ سے کہ جنہیں اللہ نے اپنا خاص بنا لیا، مخلص بندے، ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس نے خود ہی یہ بات کہی کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے منتخب بندے ہیں، ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچیں گے اور یہی مجھ تک پہنچنے کی راہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ اور آگے کہا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، مطلب جو اللہ سے جڑا رہے گا، پناہ مانگتا رہے گا، سیدھے راستے پہ ہے۔ مطلب اللہ کے ہاں جانا، اس کے سامنے کھڑے ہونا سب کو ہے، لیکن یاد رکھنا اس بات کو کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا، توحید جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 42، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، مطلب جو بندے بن کے رہیں گے ان سے خطا ہو جائے تو وہ پلٹیں گے، توبہ کریں گے، وہی مخلص لوگ ہیں۔ تو اللہ کا تکبر ہے وہ جو مخلص لوگ ہیں۔ اللہ نے یہاں کہا کہ ہاں میرے ان بندوں پہ تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، مطلب وہ تیرے ہیں جو تیری پیروی کریں، جو ذکر اللہ کا ذکر چھوڑ کے، اللہ کی یاد چھوڑ کے شیطان اور اس کے چیلوں کی پڑھائی کی پٹی پہ چلیں گے، وہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ اور جو مخلص لوگ ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ کی شان ہے۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، مطلب جو لوگ تیری گمراہی میں آ گئے ان کو اللہ نے، جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کے لیے کہا کہ ان کا سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ تجھے کوئی غلبہ نہیں ہے میری مخلص بندوں پہ، اختیار کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے انسان جو ہے وہ برائی کرتا ہے، تب شیطان پیچھے لگ کے اسے بڑھاتا ہے برائی، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ اگر وسوسہ آنے پہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں تو شیطان کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو بہکا سکے۔ ہم پہلے خود بہکتے ہیں، اس کے بعد شیطان اس میں ہمیں بڑھا دیتا ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ جس کے 7 دروازے ہیں، مطلب اس سے پہلی آیت میں 43 میں جہنم کا ذکر کیا، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ مطلب عذابوں کی مختلف نوعیتیں ہوں گی، الگ الگ جرم کرنے والے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے۔ کوئی کافر ہوگا تو اس کا الگ دروازہ، کوئی مشرک ہوگا اس کا الگ دروازہ، کوئی مرتد ہوگا اس کا الگ دروازہ، کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی مطلب لوگوں کے پیسے مارنے والا ہو، کوئی بدماش ہو جو لوگوں کو تنگ کرتا ہو، ان سب کے الگ الگ دروازے ہوں گے۔
یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے، مطلب سب کے الگ الگ دروازے ہیں۔ دروازوں کا مین مطلب جو ہے نا دوزخ میں وہ درجے ہیں، جیسے یہ فرمایا کہ سب سے جو ہلکا درجہ ہوگا دوزخ کا، اس میں جو انسان جائے گا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے، وہ سب سے ہلکا درجہ ہوگا۔ تو اس سے گہرے کتنے درجے ہوں گے؟ تو یہ جو دروازے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ طبق، کافروں کے، مرتدوں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے، زناکاروں کے، شرابیوں کے، سب کے الگ الگ، جیسے جنت کے دروازوں کا ذکر ہے جن میں ایک باب ریان بھی ہے جو روزے داروں کے لیے ہے، اسی طرح دوزخ کے بھی دروازوں کا ذکر ہے۔ پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یہاں جنتیوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ ہر قسم کی آفت سے سلامتی اور ہر قسم کے خوف سے امن، اللہ کی امن میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجشیں اور کینہ ہوں گی ہم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، کیونکہ مومن بھی انسان ہی ہے، وقتی طور پہ کسی کوئی شکایت آ گئی، کوئی دل میں کدورت آ گئی تو اسے دور کر کے دل شیشے کی طرح صاف شفاف کر کے سب کی طرف سے پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ جنت میں داخلے سے پہلے صفائی ہوگی، اور جن لوگوں نے دنیا میں اپنی صفائی کر لی، لوگوں کی طرف سے اپنے دل صاف کر لیے، ان کی یہیں سے جنت شروع ہوگی۔ خود صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ ہم اکثر ایسا ہوتا تھا کہ قوموں سے اس طرح ملتے تھے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت ہوتی تھی اور اوپر سے ہم ان کے اچھا بنتے تھے۔ تو اس طرح کی جو دلوں کی کیفیت ہوتی تھی، جو ہمارے بیچ میں بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے اچھے ملتے ہیں لیکن اندر سے ہمارا دل ان کے لیے صاف نہیں ہوتا، ان کی کسی حرکت، ان کی کسی ہمارے ساتھ زیادتی کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے ان سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے دلوں کو صاف کر کے اس کے بعد پھر جو ہے جنت میں داخلہ ملے گا لوگوں کو۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، مطلب یہاں محنت مشقت ہے دین کے لیے، وہاں آرام ہے، انعام ہے، وہاں ریلیکس موڈ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، دل صاف کر کے بھیجے جائیں گے، اونچ نیچ رنجش کچھ بھی نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ مطلب قرآن میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا اسے باہر نکالا جائے گا۔ دوزخ والے تو باہر نکلیں گے، سزا بھگتتے، بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے، لیکن جنتیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کبھی نہیں کہا کہ ایک بار جو چلا گیا وہ وہاں سے باہر نکالا جائے گا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ یہاں جو آپ محنتیں کرتے ہیں وہاں آپ کا صرف جو ہے آرام ہی آرام آپ کو ملے گا۔ تو جو لوگ یہاں محنتیں مشقتیں کر رہے ہیں دین کے لیے، وہ سمجھ لیں ان کے لیے وہاں کوئی مشقت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، دائمی جنت۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اللہ کی جو دونوں صفات ہیں رحمان و رحیم، یہ بہت عظمت والی صفات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے رحمت جب پیدا کی تو اس کے 100 درجے، صرف ایک درجہ دنیا میں چھوڑا، 99 درجے رحمت کے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیے۔ تو وہاں جو لوگوں کو بخششیں ملیں گی، اللہ کی رحمت میں آنے کے بعد اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تصور نہیں کر سکتا وہاں کی نعمتوں کا آدمی۔ آیت نمبر 50، اور ساتھ ہی ساتھ میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ یہاں اللہ نے یاد دلا دیا کہ صرف جو ہے جھنجھنا لے کے نہ بیٹھے رہنا کہ میری رحمت ہی ہے، بلکہ میں جو ہے غضب بھی میرا ہے اور یہ صفت بھی میری ہے۔ ہمارے دل میں رہے کہ ہم اللہ رب العزت کو قہار بھی سمجھیں، جبار بھی سمجھیں اور رحمان و رحیم بھی سمجھیں۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ہے۔ آیت نمبر 51، انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو۔ مطلب سورہ ہود میں بھی یہ پورا ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان یعنی کہ فرشتے، کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، فرشتوں سے ڈر، کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تیار کیا ہوا بھنا ہوا جو
بچڑا انہوں نے لا کے رکھا تھا ان کے لیے، وہ نہیں کھایا۔ یہ پورا ذکر جو ہے پیچھے سورہ ہود میں گزر چکا، پوری تفصیل اس کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ فرشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو انہیں انسان ہی سمجھ رہے تھے، ورنہ وہ بچڑا جو ہے وہ بھون کے لاتے ہی نہ ان کے لیے۔ تو جتنا علم اللہ دینا چاہے پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں، مطلب یہ کہا کہ تم ہم سے ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں اور ہم تمہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ مطلب سوچ سمجھ کے بات کرو، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی تمہارے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بوڑھا آدمی اور میرے اولاد ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے وعدے سچے ہوتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، تو ہم آپ کو جو اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو، اللہ ہماری بات کا یقین کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس نے جو طے کر لیا وہ ہو کے رہے گا۔ کیا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنی اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو صرف تعجب اس لیے کر رہا تھا کہ میں بوڑھا، اب میری بیوی جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے بانجھ ہو گئی بالکل، تو اللہ کی رحمت پہ تو مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن مجھے جو تعجب ہوا وہ اپنی عمر اور اپنی ضعیفی کی وجہ سے اور اپنی بیوی کی عمر کی وجہ سے ہوا۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے، مطلب کیوں آئے ہو؟ بات چیت سے ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ صرف اولاد کی بشارت دینے تو نہیں آئے، اصل مقصد ان کا کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مطلب عذاب لانے کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم پہ، انہوں نے کھول کے بتا دی بات۔ مگر خاندان لوط کے ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، مطلب جو لوط علیہ السلام کی خاندان کے لوگ ہیں انہیں ہم بچا لیں گے، سوائے اس یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کہ ہم نے اسے ٹکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے، مطلب نبی کی بیوی تھی لیکن نبی کی نافرمان تھی، تو یہاں فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، وہ تو نافرمانوں میں گری جائے گی اور اس کی پکڑ ہوگی، نبی کی بیوی اگر نافرمان ہے تو نہیں بچ رہی، ہم سوچیں کہ کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے؟ جو لوگ جھنجھنا لیے پھرتے ہیں شفاعت کا، وہ سمجھ لیں کہ نبی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف جا کے جو ہے وہ کسی زانی کی یا کسی شرابی کی یا کسی سود خور کی سفارش نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں سمجھ جائیں، اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے۔ تو یہاں یہ بات اسی لیے میں نے بتائی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو یا نوح علیہ السلام کا لڑکا ہو، انہیں بھی ڈبو دیا تھا نوح علیہ السلام کے لڑکے کو، کیونکہ وہ بھی نافرمان تھا اللہ کا۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو بچنے والے نہیں ہیں، کہ جب ایک نبی کی بیوی نہیں بچ پا رہی۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کچھ انجام سے معلوم ہو رہے ہو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں کہا، انہیں پہچان نہیں سکے وہ بھی، حالانکہ نبی تھے، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے، مطلب اللہ کا عذاب، جو تیرے سے کہتے تھے لا کے دکھاؤ عذاب، یہ شک میں تھے عذاب کے، تو ہم وہ لے کے آئے اللہ کی طرف سے، ہم نے تو تیرے پاس صریح حق لائے اور ہیں بھی بالکل سچے، مطلب اللہ کا حکم لے کے آئے، ان کے عذاب کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے لیے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا، مطلب عذاب کی جگہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، قرآن کے آیت سے ثابت ہے، تاکہ کوئی مومن جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، اس لیے لوط علیہ السلام کو کہا کہ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں وہ آگے آگے چلیں گے اور آپ ان کے پیچھے چلنا۔ آیت نمبر 65 تک ہی تھا نا، 60 تک تھا، میں نے زیادہ بما علیہ